قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے نام. یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کی صداقتوں کو اس میں اکٹھا کر دیا ہے. الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس. چنانچہ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا گیا، شہنشاہ حقیقی کی طرف سے ایک رولنگ دی گئی اور فرمایا گیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے. سرپرست کہتے ہیں کہ جو کسی کا ذمہ دار ہو، اس کی تعلیم دلانے کا، اس کی صحت کا خیال رکھنے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے نفع اور نقصان کا جو ذمہ دار ہو اس کو سرپرست کہتے ہیں. مثال کے طور پر بیٹا ہوتا ہے تو باپ اس کا سرپرست کہلاتا ہے. کئی مرتبہ باپ فوت ہو جائے تو یا دادا اس کو سرپرستی میں لے لیتا ہے یا چچا سرپرستی میں لے لیتا ہے. مگر سرپرست وہی ہوتا ہے جو اس کی ہر چیز کا ریسپانسبل ہو. اس کو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ مجھے پورا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار انسان ہوتا ہے، جو شخص برائی سے بچتا ہے اور نیکی پہ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا سرپرست پھر میں بن جاتا ہوں. اس کی ہر چیز کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے بچے نے دوسرے سے کہا میں نے حج پہ جانا ہے. تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپلیکیشن بھری؟ کہتا ہے نہیں. تم نے پیسے جمع کروائے بینک میں؟ کہتا ہے نہیں. تم نے ٹکٹ بک کروائی؟ کہتا ہے نہیں. تم نے وہاں ہوٹل بک کروایا؟ کہتے ہیں نہیں. تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ نہ تم نے پیسے بھرے، نہ اپلیکیشن دی، نہ ٹکٹ بک کروائی، نہ کوئی ہوٹل کی بکنگ ہوئی، تو تم میاں حج کرنا جانتے بھی نہیں، تو حج کیسے کرو گے؟ تو یہ لڑکا آگے سے مسکرا کے اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں. اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں، اس نے سب باتوں کا جواب دے دیا کہ میری اپلیکیشن بھرنا بھی ابو کی ذمہ داری، میرے پیسے جمع کروانے بھی ابو کی ذمہ داری، جو میرے سفر کی ضروریات ہیں ان سب کی ارینجمنٹ کرنا میرے ابو کی ذمہ، میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، بس مجھے کیا فکر ہے. تو جس طرح بچہ اپنے باپ کا نام بتا کر ریلیکس ہو جاتا ہے کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے کوئی فکر ہی نہیں، اسی طرح جو انسان نیکوکاری کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے، وہ اس دنیا میں بے غم انسان بن جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے من جعل الہموم ہم واحدہ ہم الآخرہ، جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا. کون سا غم؟ آخرت والا غم. کفاہ اللہ ہم الدنیا، اللہ دنیا کے سب غموں کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے.
تو جو انسان نیکوکار بنتا ہے وہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جاتا ہے. ذرا اس بات کی اہمیت کو ہم سمجھیں، امپورٹنس کو سمجھیں، اس کی ریئلٹی کو سمجھیں کہ ان چند الفاظ کے اندر کتنی بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ بی بی مریم کو اس کے والدین نے نیکی کے لیے وقف کر دیا. ماں پہلے سے دعائیں مانگتی تھی، تو جب بچی ہوئی تو اس کو وقف کر دیا گیا. تو یہ بی بی مریم مسجد کے ماحول میں رہتی تھی، نیکی کرتی تھی. چنانچہ اس بی بی مریم کو اس کی نیکوکاری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بے موسم کے پھل بھی عطا فرمائے. قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. تو بے موسم کے پھل کھاتی تھی. تو دیکھو بی بی مریم نے نیکی کے رستے کو اختیار کیا، میرے مالک نے اس کو بے موسم کے پھل کھلا کر پھالا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے قریب آ کر بسایا اور ان کو وہاں روک کر ٹھہرا کر خود چل پڑے. تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش. دوسری مرتبہ پھر پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ وہاں کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی. جس جگہ پر پانی بھی اویلیبل نہ ہو، جینے کو پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں، درخت پتوں کا نام و نشان نہیں، خشک پہاڑیاں ہیں، سنسان ویران جگہ ہے، وہاں تو دن کی روشنی میں بندے کو ڈر لگتا ہے چہ جائے کہ عورت زاد اور اس کو رات وہاں رہنی پڑے. یہ بگ چیلنج تھا ان کے لیے. تو انہوں نے پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی. وہ بھی آخر ایک نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھیں، جانتی تھیں، مزاج شناس تھیں. تیسری مرتبہ کوشچن کیا کیا آپ ہمیں اللہ تعالی کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا دیا کہ ہاں. دل بھی غم زدہ تھا نا کہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا، اور پھر اس کی والدہ، اور حکم خدا کہ ان کو یہاں چھوڑ کے جاؤ. ہم لوگ بستی آبادیوں میں اپنی بیوی کو اگر بند گھر میں ہر نعمت کے ساتھ چھوڑ کے آتے ہیں پھر بھی فکر ہوتی ہے کہ جی پیچھے کوئی مسئلہ نہ ہو. وہاں تو اوپن تھا، تنہائی تھی، جان کا بھی خطرہ، یعنی عزت و آبرو کا بھی خطرہ، ہر چیز کا خطرہ تھا. مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ سر جھکا دیا، بیوی بچے کو وہاں چھوڑا، چل پڑے. جب انہوں نے سر ہلایا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آگے سے بی بی ہاجرہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، توکل بھی یہی ہونی چاہیے کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنتے ہیں تو وہ بندے کو پھر پال کے دکھا دیتے ہیں. اب اگلا دن ہوا، پانی نہیں، بچہ رو رہا ہے. تو بی بی ہاجرہ کبھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ کبھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ، صفا اور مروہ. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے بالآخر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا. تو یہ چیز ثبوت دے رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ زندگی گزارتا ہے،
جو نیکی کو اپنا لیتا ہے، اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر ضرورت کو پورا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے، 2 یتیم بچے تھے، ان کے والد نیک تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ 7ویں پشت پہلے کوئی بزرگ گزرے تھے، مگر ان کے ایک دیوار تھی جس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اشارہ فرمایا کہ تم ان کی دیوار کو بناؤ، یہ گر نہ جائے، بچے چھوٹے ہیں اور کہیں لوگ ان کا خزانہ لے نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور ہم ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ تو بعد میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس شہر کے اندر 2 یتیم بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور باپ ان کا نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے خزانے کی حفاظت فرمانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، سرپرستی فرماتا ہے، اور نیکوں کی اولادوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ انفرادی طور پہ کوئی نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرمائیں گے، اور اگر اجتماعی طور پر کوئی قوم نیک بن جائے گی، اللہ قوم کو رزق کی کثرت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ قوم سبا ایک قوم گزری ہے، اتنے باغات تھے ان کے، اتنے باغات تھے کہ ان سے پھل ختم نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے عجیب شان سے ذکر فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ان کے لیے قوم سبا کے مساکن میں، گھروں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں بھی باغ ہوتے تھے، بائیں بھی باغ ہوتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو، تم اس کے گیت گاؤ۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے، اور ان کا رب ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان نیک بنے اور میں اس کا سرپرست بنوں۔ اب بال ہمارے گراؤنڈ میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی مثال دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے جب نیکی کی تو پیغمبر اسلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ مائدہ کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری پنجابی زبان میں میدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ مائدہ کا بدلا ہوا حرف ہے، میدا کھانے کی چیز۔ اللہ رب العزت نے 40 سال بنی اسرائیل کو صبح و شام رزق عطا فرمایا، کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جو پروردگار بنی اسرائیل کو 40 سال صبح و شام کھلا سکتا ہے، کیا امت محمدیہ کے ایک غلام کو محنت کرنے کے باوجود رزق نہیں عطا فرما سکتا؟ تو اللہ تعالی کا وعدہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نیکی کی زندگی کو اختیار کیا۔ آپ ذرا قرآن مجید پڑھیے، اللہ کی مدد کیسی ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ،
جب تم ابتدائے اسلام میں تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لے، فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے اس نے تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، کھانے کو اس نے تمہیں پاکیزہ غذا دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔